بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ یہ سورۃ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے دوسرے شعبے کا ذکر فرمایا ہے۔ وقالو کہ وہ کہتے ہیں اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے۔ منکرین کا ایک پہلا اعتراض اور شبہ تو یہ تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہتے تھے ام یقولون افتراہ، آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دین، یہ قرآن اور یہ اسلامی عقائد یہ افتراء ہے، اور اس نبی نے اپنی طرف سے معاذ اللہ اس کو من گھڑت بنایا ہے۔ اس کا تو جواب ہو گیا۔ یہ وقالو سے اب عقیدہ آخرت اور عقیدہ معاد، جو کہ ایک اہم ترین اسلامی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں منکرین کے انکار اور ان کے شک و شبے کا ذکر ہے۔ ضللنا کا معنی ہے گم ہونا اور غائب ہونا۔ عربیت کا محاورہ ہے کہ ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ معنی یہ ہے کہ پانی دودھ پر غالب آ گیا اور اب وہ دودھ میں نظر نہیں آ رہا اور دودھ میں مخفی ہو گیا۔ تو منکرین یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم خاک میں تبدیل ہو جائیں گے اور زمین کے ساتھ مل جائیں گے، تو أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی یہ تو بڑا بعید ہے اور یہ تو خلاف معقول ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ معاد یہ خلاف عقل ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، اصل میں یہ لوگ حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے ملاقات سے ڈرتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ دوبارہ پیدائش کوئی خلاف عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، تو یہ تو کوئی خلاف عقل نہیں ہے، یہ تو مشاہدے میں بے شمار مثالیں ہیں۔ اصل بات جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور جس کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ اگر دوبارہ پیدائش برحق ہے اور اس میں پھر حساب کتاب ہوگا تو پھر تو ہمیں سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اللہ کے سامنے ملاقات اور حساب سے ڈرنے کی وجہ سے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے وہ اصل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، ورنہ یہ شبہ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جب ہم زمین میں خاک میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے نہیں بلکہ حساب کے منکر ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس بل کی تشریح میں فرمایا کہ یہ اضراب و انتقال عن بیان کفرہم بالبعث الى بیان ما هو ابلغ و اشنع منه وهو کفرہم بلقاء ملائکۃ ربہم عند الموت وما یکون بعدہ جمیعا۔ یہ بل کا جو لفظ کہ بلکہ وہ انکار کرتے ہیں رب کی ملاقات سے، یہ اس ماقبل والے بیان سے انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، مزید ترقی اور مبالغے کے ساتھ کہ وہ صرف دوبارہ پیدائش کے ہی منکر نہیں ہے بلکہ وہ رب کے سامنے ملاقات، روح کے فرشتے کی طرف سے قبض ہونے، پھر اس روح کو گرفتار کرنے اور دوبارہ اس روح کا قیامت میں جسم کے ساتھ ملنے، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو بل میں ان کے جو انکار ہے اس میں مزید ترقی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ان کا شبہ ذکر ہو گیا۔ وقالوا، اور کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم ایک نئی پیدائش میں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، اور بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا نہیں بلکہ حساب کتاب اور رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس بل کا جو مفہوم ہے کہ یہ بلکہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم سے مراد کیا ہے۔ صرف یہ جسم ہم سے مراد ہے؟ کیا اس جسم کے اندر کوئی روح اور جان نہیں ہے؟ اور اس جان کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جب وہ جان جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم کے اعضاء صحیح سالم ہیں اور اس کے باوجود اس میں روح نہیں ہے تو ہم کہاں رہا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں گے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا موت کے بعد تمہارا جسم تو جسم رہتا ہے، مگر اس میں سے ایک روح ہے جو نکل جاتی ہے، تو وہ تو کہیں غائب نہیں ہوئی۔ تم غائب ہونے کی بات اگر کرتے ہو تو تم جسم کی کر سکتے ہو، روح کی تو نہیں کر سکتے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو کیا پھر پیدا ہوں گے، تو اس میں روح والی بات نہیں ہے۔ روح تو تمہارے فرشتے نے قبض کر کے اپنے قبضے میں لے لی، یہ گم ہونے والی اور خاک میں ملنے والے تمہارا جسم ہے۔ یہ کون سا جسم؟ یہ وہی جسم ہے جو غذاؤں سے بنا تھا، جو اسی خاک سے تو پیدا ہوا۔ اب اگر وہی جسم اس خاک میں چلا گیا اور اس کو اس خاک سے دوبارہ کیا اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں تو خلاف معقول کوئی بات نہیں۔ جہاں تک تمہارے ہم کی بات ہے تو وہ ہم متعلق ہے تمہاری روح سے، تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہاری حرکت، تمہارا سب کچھ وہ مبنی ہے تمہاری روح پر، اور روح تو فرشتے نے قبضے میں لے لی۔ اس لیے آگے جواباً
اس سوال کا اور اس اعتراض کا اور اس شبہے کا جواب اس انداز میں دیا جا رہا ہے کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر کے لے لیتا ہے اپنے قبضے میں، تم پورے کے پورے اور تمہاری پوری روح اس میں سے کوئی جز کم نہیں ہوتا، وہ ملک الموت نے اپنے قبضے میں رکھ لی ہے، وہی تو تم ہو، وہی تو ہم ہیں۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم جب غائب ہو جاتے ہیں، ہم جب گم ہو جاتے ہیں؟ تم گم نہیں ہوتے، تم ملک الموت کے قبضے میں آ جاتے ہو۔ ہاں، روح جسم سے الگ ہو گئی۔ قل کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا وہ فرشتہ، الذی وکل بکم، جو کہ مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لہذا تم غائب نہیں ہوئے، تمہاری روح فرشتے کے پاس ہے۔ یتوفاکم، توفا، یتوفا اور توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، یعنی تمہاری روح کو پورا قبضے میں لے لیا۔ اور اس جواب کا حاصل یہ بھی ہے کہ جو اللہ تمہاری روح قبض کرنے پر قادر ہے وہ تمہاری خلق جدید پر بھی قادر ہے، جو تمہاری روح پر قادر ہے وہ تمہاری جسم پر بھی قادر ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی ایک بادشاہی ہے اور ایک نظام ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہے۔ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے ہی اختیار سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی انجام دے۔ چنانچہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں ہے توفتہ رسلنا، جب روح قبض کرتے ہیں ہمارے فرشتے، رسلنا وہاں جمع ہے، ہمارے بھیجے گئے فرشتے۔ سورۃ النحل اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 میں ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے روح قبض کرتے ہیں، الملائکہ جمع ہے۔ یہاں پر ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت، ملک ایک فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ۔ تو یہاں ہے کہ ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اور وہاں ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو کیا تطبیق ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے لما ان ملک الموت لا يستقل به بل له اعوان كما جاء بالآثار، ملک الموت ایک فرشتہ ان کا بڑا ہے، مگر اس ملک الموت کے معاون بہت سارے دوسرے فرشتے بھی ہیں، جیسے کہ آثار اور روایات سے یہ ثابت ہے۔ تو وہ فرشتے پھر ان کے معاون ہیں۔ تو یہ ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ کئی فرشتے ہیں، اور ایک ان کا نگران اور بڑا ہے۔ تو ملک الموت یہاں اس ایک بڑے کا ذکر ہے، اور دوسری آیات میں الملائکہ جمع ہے۔ اور اسی طرح یہ ملک الموت کا لفظ ایک اس میں جنس کے طور پر ہے، تو ملک الموت سے جن سے فرشتہ مراد ہے۔ جیسے انسان کہا جائے انسان، تو انسان سے مراد جن سے انسان، ملک فرشتہ جن سے فرشتہ، اس میں وحدت مراد نہیں ہے
کہ وہ ایک ہی فرد ہے، بلکہ وہ فرشتوں کے جنس کا ذکر ہے، اور جنس کے لیے جب وہ کسی ایک واحد کا لفظ بھی ذکر کیا جائے تو پورا جنس مراد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی انسان مٹی سے بنا ہے، بلکہ انسان سے مراد یعنی جنس انسان۔ تو فرشتہ موت کا تمہاری روح قبض کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی فرشتہ قبض کرتا ہے، بلکہ جنس فرشتے کی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم جنس۔ الذی وکل بکم، یہ رب نے مقرر کیا ہے، اور اللہ کے امر سے ہی وہ روح قبض کرتا ہے، خود فرشتے کا یہ اختیار نہیں ہے، جیسے کہ ابن کثیر وغیرہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ملک الموت نے خود اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب جب معاملہ ان کا سوال تھا احوال آخرت سے متعلق، تو اس کا تو جواب دیا، روح قبض کرنے سے بات شروع ہوئی، اور رب کے سامنے محشر کے میدان میں تم پیش ہوں گے۔ تو اب بیان ہو رہا ہے کہ جب مجرم لوگ، یہ منکر لوگ قیامت میں رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے سر شرم سے، رسوائی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب مجرم لوگ جھکے ہوئے ہوں گے ان کے سر اپنے رب کے سامنے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یہ جو لو ترا میں لو ہے، یہ لو شرطیہ ہے، اگر آپ اس حالت کو اس وقت دیکھ لیں تو لرأیت امرا فظیعا، لرأیت العجب، تو ایک بڑا ہی ہولناک اور قابل تعجب حال آپ دیکھیں گے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے رب کے ساتھ، رب کے پاس، ناکسو من الحیاء والخزی، شرمندگی اور شرم سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے، یقولون، یہ مقدر ہے، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم عمل کریں نیک، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس وقت جا کے حشر کے میدان میں جب یہ سارے معاملے کو دیکھ لیں گے اور غیب کا یہ پردہ اٹھ جائے گا، تو پھر وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے سب دیکھ لیا اور یہ ہم نے بڑی غلطی کی تھی کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، اور اب ہمیں پوری طرح یقین ہو گیا، ہمیں دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم وہاں ایمان لائے، وہاں نیک عمل کریں۔ تو سورت کے مضمون سے اس جملے کا بڑا تعلق ہے۔ آج تو تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب غیب سے یہ پردہ اٹھ جائے گا، پھر تم خود اقرار کرو گے کہ انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ابصرنا یعنی سرنا ممن یبصر، ہم ان میں ہو گئے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ ابصرنا، ہم ان میں ہو گئے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ وسمعنا، اور ہم نے سن لیا۔ ابصرنا، کیا دیکھا؟ جن چیزوں کو ہم جھٹلاتے تھے،
وہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جن باتوں کو ہم جھٹلاتے تھے سمعنا، وہ ہم نے سن لیا۔ عالم غیب ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، یہ ساری غیبی چیزیں ہیں۔ تو اب سرنا، ہم نے ان غیبی چیزوں کو دیکھ لیا، بعث بعد الموت کو دیکھ لیا، فرشتوں کو، حساب کتاب کو، جنت کو، کل صراط کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیا۔ یہ اب سرنا، اب ہم دیکھنے والوں میں ہو گئے، یا اب ہمیں سمجھ آ گئی۔ وَسَمِعْنَا، اور ہم نے سن لیا، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، اور مان لیا کہ واقعی وہ ساری باتیں درست تھی۔ آیات تکوینیہ کو ہم نے دیکھا اور آیات تنزیلیہ کو ہم نے سنا۔ ہم نے آیات کو دیکھ لیا، سن لیا اور مان لیا۔ اب ہمیں دنیا میں لوٹا دیں، کس لیے؟ تاکہ نیک عمل کریں، نعمل صالحا۔ اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جو انا موقنون ہے، یہ مزید انہوں نے تاکید کر لی اب سرنا اور سمعنا کی، کہ ہمیں یقین آ گیا، دیکھا سنا، اسباب استعمال کی، ہمیں یقین آ گیا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھو، نعمل صالحا انا موقنون، عمل صالح اور یقین کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، گویا کہ عمل صالح اور یقین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جتنا انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے اتنا اس کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ نعمل صالحا انا موقنون، اب نیک عمل کریں گے، اس لیے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ جتنا یقین کرے گا اتنا عمل کرے گا۔ جس کو یقین نہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا ملنی ہے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، آگے یہ ایک عالم ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اعمال پر جب یقین، جزا پر یقین نہیں ہوگا تو پھر اعمال میں دل بھی نہیں لگے گا، جان بھی نہیں ہوگی، عمل صالح کی توفیق نہیں ہوگی۔ یقین اور عمل کا دونوں سے ایک بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت۔ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ جبری طور پر اس دنیا میں اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر لے آئے، لیکن یہاں پر جبر تو مقصد نہیں ہے، یہاں تو امتحان ہے اور اختیار ہے۔ جب غیب کا پردہ اٹھ گیا اور تم نے سب کچھ دیکھ لیا اور اس کا مشاہدہ کر لیا، اب امتحان تو نہیں رہا، اب تو تم مشاہدے کی بنیاد پر سب کچھ دیکھنے کے بعد امتحان کا سلسلہ ختم ہو کر خود ہی مانو گے۔ تو اگر ایسا ہی مشاہدے کے بعد جبراً ایمان مجھے منظور ہوتا تو میں دنیا میں ہی سب کو ہدایت دے دیتا جبراً، اور اگر تمہیں اب خالی الذہن کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو تم پھر وہی اپنی حرکتیں کرو گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ہم ان کو لوٹا دیں، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان کو لوٹا دیں تو وہ پھر وہی کچھ کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ان کو یاد ہو اور اس کے مشاہدے میں ہو اور جبراً ان کو ایمان منظور ہو تو وہ تو اللہ کو منظور نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہی سارے ایمان لے آتے۔
جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 99 سورہ یونس۔ اور اگر تیرا رب چاہے تو ایمان لائے زمین میں جو لوگ ہیں سب کے سب ایک ساتھ مومن بن جائیں، لیکن یہ رب کی مشیت نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے رب کی مشیت پہ ہوتا ہے۔ رب کی مشیت کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اور لیکن قول اور فیصلہ ثابت ہو چکا ہے میری طرف سے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، میں تمہیں اختیار دے دوں اور امتحان لے لوں، اور اس پر پھر جو لوگ مان لیں میں ان کو جزا دے دوں، جو منکر بن جائے اس کو جہنم ان سے جہنم کو بھر دوں، میری یہ مشیت۔ تو اس مشیت کے تحت تم اب جہنم کے مستحق بن چکے ہو، اب تو یہ چانس نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں کھل جائے اور پھر تم ایمان لے آؤ تو اب وہ مشیت الہی کے مطابق جو اختیار تھا، جو امتحان تھا، وہ رہا نہیں۔ تو میں نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی مشیت کے مطابق کہ میں جہنم کو بھروں گا منکرین سے، اس مشیت کے مطابق اب تم سے جہنم ہی بھرے گی اور تمہیں دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ قول میری جانب سے ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کون سا قول؟ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جنوں اور انسانوں سے، اجمعین، سب سے یعنی ان دونوں اصناف سے، دونوں قسم کے منکرین سے میں جہنم کو بھروں گا۔ یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کب ہوا ہے یہ فیصلہ؟ سورۃ صاد کی آیت نمبر 82 سے 85 تک میں یہ مضمون ہے کہ ابلیس نے کہا تھا میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے اور پاک بندوں کے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ٹھیک ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ ضرور میں جہنم کو بھروں گا۔ اس وقت ابلیس سے میں نے کہا تھا جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھروں گا، تو تم نے ابلیس کی پیروی کر لی تھی، لہٰذا میں اپنے اس قول کے مطابق جو پہلے سے ثابت ہو چکا ہے تم سے اب جہنم کو بھروں گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب جو اجازت نہیں مل رہی اور تمہیں اب جو سزا ملنے والی ہے یہ اللہ کی مشیت ہے اور وہ ہو کر رہے گی۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمہارے کفر اور تمہارے انکار میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری مشیت یہ ہے کہ میں ابلیس کے متبعین سے جہنم کو بھروں گا، تو جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا میں جہنم کو ان سے بھروں گا، اور تم نے بھی اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کر لی تو میری اس مشیت کے قاعدے کے مطابق تم سے اب میں جہنم بھروں گا۔ تو اختیار تو تمہارا تھا اور ہے، لیکن تم نے ابلیس کی پیروی کی اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اور میری مشیت یہ تھی کہ جو متبعین ابلیس ہوں گے وہ جہنم جائیں گے۔ لہذا
یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا اختیار تو سلب ہو گیا، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں رہا. نہیں، تمہارا اختیار تھا اور تمہارا اختیار رہا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَذُوقُوا پس چکو عذاب کو، بِمَا نَسِيتُمْ بسبب اس کے کہ تم نے بلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کو. جب تم دنیا میں غافل ہو گئے اور اپنے شبہات کا شکار ہو گئے اور اس دن کی ملاقات کو تم نے بلا دیا، تو اب تم عذاب چکھو. فذوقوا میں جو فا آیا ہے، یعنی اذا یئستم من الرجوع، جب وہ تم مایوس ہو گئے کہ اب دوبارہ جانا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، امتحان تھا ختم ہو گیا، تو جب تم مایوس ہو گئے اور یا حق القول جب فیصلہ ثابت ہو ہی چکا ہے، تو فذوقوا بما نسیتم اب عذاب چکھو. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ تم نے آخرت کے دن کی پرواہ اور تیاری نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب کا اصل سبب آخرت کا جھٹلانا ہے، قیامت کا جھٹلانا ہے، اس لیے کہ یہ تمام تر منکرات کا ذریعہ ہے. جو آخرت کو مانے گا وہ باقی منکرات سے بچے گا. جو آخرت کا منکر ہوگا تو وہ کیوں نیکی کرے گا، کیوں عمل اچھا کرے گا، بلکہ کوئی توحید اور رسالت کو بھی اس وقت تک نہیں مانے گا جب اس کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا. جب حساب کتاب کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا تو وہ توحید اور رسالت کو کیوں مانے گا. تو آخرت ایک معنی میں مقدم ہے. اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اِنَّا نَسِينَاكُمْ بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز نہ بھولتا ہے نہ اللہ غلطی کرتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، رب خطا بھی نہیں ہوتا اور بھولتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اِنَّا نَسِينَاكُمْ ہم نے تمہیں بھلا دیا. یہاں نسیان ترک کے معنی میں ہے. اِنَّا نَسِينَاكُمْ بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، یعنی ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. چھوڑ دیا کیا معنی؟ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی اِنَّا نَسِينَاكُمْ فِي الْعَذَابِ ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا، اب تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اِنَّا نَسِينَاكُمْ یعنی اِنَّا تَرَكْنَاكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، رحمت سے الگ کر دیا، چھوڑ دیا، اور عذاب میں ڈال کر چھوڑ دیا. یہ ہے نسیناکم کا مطلب. اور اس چھوڑنے کو تعبیر کیا ہے بھولنے سے. مطلب یہ کہ ہم نے تم سے ایسے معاملہ کر دیا اور ایسے ترک کر دیا جیسے کوئی کسی کو بھول جائے. ابن کثیر میں ہے سنعاملکم معاملۃ الناس اب ہم تم سے ایسا معاملہ کریں گے جیسے بھولنے والا معاملہ کرتا ہے. جب تم نے وہاں دنیا میں مجھے بلا دیا، آخرت بلا دی، تو آج میں تمہیں بلا دوں گا، یعنی تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جیسے کوئی بھلانے والا اور بھولنے والا کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ نسیان دنیا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن پر مہر جباریت لگ جائے ان کو ہدایت نہیں دیتا اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے گمراہی میں. یہ وہ چھوڑنا دنیا میں بھی ہے.
اور آخرت میں چھوڑنا عذاب میں ہے۔ وذوقو اور چکو، یہ ذوقو کا تکرار، دوبارہ لفظ ذوقو ہے کہ یہ عذاب ہے اور مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے، تاکید کے لیے تکرار ہے۔ چکو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بس سبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اعمال بد سبب بنتے ہیں عذاب کے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ آیت نمبر 15 ہے اور یہ آیت سجدہ ہے۔ یقین نہ کرنے والوں کے انجام کا تو ذکر ہو گیا، اب ان آیات میں یقین کرنے والوں کا ذکر ہے کہ یقین کرنے والے کون ہیں۔ یقین کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور جو قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کو یقین آتا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں، خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے، جو تابع بن کر نہیں چلتے، جو اپنے نفس کے تکبر میں اور کبر میں مبتلا ہو، وہ پھر کیسے مانے گا؟ جس کے دماغ میں ایک ہوا بھری ہو وہ اتباع نہیں کرتے۔ اور دوم، جو کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ ماننے کے نتیجے میں تو پیچھے چلنا پڑے گا، اور متکبر پیچھے چلتا نہیں ہے، اور ماننے کے نتیجے میں تو کچھ قربانی دینی پڑے گی، وقت اور مال خرچ کرنا پڑے گا، وہ دینے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو نہ ماننے کی جو اصل وجہ ہے اور اصل سبب ہے وہ تکبر ہے، اور وہ اعمال سے، سخت اعمال سے پیچھے بھاگنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، کہ جب انہیں آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ایمان لانے والے۔ تو پیچھے منکرین کا ذکر ہے جن کو یقین ہی نہیں آ رہا، اور یہاں یقین کرنے والوں کا ذکر ہے۔ دوم یہ کہ پہلے فرمایا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، اللہ چاہتا تو ان کو دے دیتا ہدایت، ایمان نصیب نہیں ہوا، اللہ چاہتا تو ان کو ایمان نصیب کر دیتا، لیکن ان کی مشیت میں جو ایمان اور ہدایت نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ یقین کرنے والے، ہدایت اور ایمان کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور جو اگلی آیات میں قربانی دینے والے ہیں۔ تو ما قبل سے ایک ربط یہ بھی ہے کہ یہ ایمان اور ہدایت نہ ملنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، اور یہ بھی ربط ہے کہ اگر یہ انکار کرنے والے انکار میں ہیں پھر بھی اور انہیں یقین نہیں آ رہا تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یقین کرنے والے اللہ کے وہ نیک بندے موجود ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، وہ لوگ موجود ہیں۔ یہ تیسرا ربط ہے، اذا ذکروا بہا، کہ جب
آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ خروا سجدا، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ خرو گر پڑتے ہیں سجدے میں، یہ مبالغے کے انداز میں مراد یہ کہ نہایت ہی عاجزی اور تضرع کرتے ہیں۔ یہ محاورہ نہایت تضرع اور عاجزی کا ہے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تین باتیں ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، یہ ہو گیا عمل، عملی طور پر جھک جاتے ہیں، اور لسانی اور قولی اور زبان سے وہ رب کی حمد ثنا اور تسبیح کرتے ہیں، یہ لسانی عمل ہو گیا۔ عملی طور پر اعضاء سے سجدہ، زبانی اور قولی طور پر لسانی تسبیح و تحمید، اور دل کی کیفیت یہ کہ وہ ہم لا یستکبرون، تین طرح کے اعمال ہو گئے، ان تینوں میں یہ تعلق ہے۔ یہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عطف ہے الَّذِينَ پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب رب کا کی آیات ذکر ہو تو سجدے میں گرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ یا یہ واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے، اس حال میں گر پڑتے ہیں یا اس حال میں تسبیح کرتے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون، یہ مومن بالقرآن کی علامات ہے، قرآن پر ایمان لانے والوں کی علامات ہے۔ سجدے سے مراد اصل میں اطاعت اور انقیاد اور نہایت خشوع اور خضوع ہے، اور الفاظ میں اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب آیات میں سجدے کی آیت آ جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اذا ذکروا بها خروا سجدا، تو سجدے والی آیات میں سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک مخصوص مفہوم اس میں داخل ہے۔ یا اذا ذکروا بها، جب رب کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، آذان اور اقامت میں فرائض کا ذکر ہوتا ہے، خروا سجدا، تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں کب جاتے ہیں؟ جب ذکر ہوتا ہے، آذان و اقامت ہو تو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کا بھی اس میں ذکر داخل ہے، لیکن اپنے عمومی معنی کے اندر یہ سب داخل ہے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، ایک تسبیح ہے، ایک حمد، تسبیح وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح۔ تسبیح کا معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ میں عیب کی کوئی صفت نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح، اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ، عیب کوئی نہیں، یہ ہے تسبیح۔ اور کمال کی ساری خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور کمال کی صفات کا مالک ہے، یہ ہے حمد۔ الحمدللہ، عیب کی کوئی صفت نہیں، سبحان اللہ، کمال کی ساری صفات اس کی ہے، الحمدللہ، یہ ہے تسبیح اور یہ ہے حمد۔ اس لیے یہ تکمیل ہو رہی ہے، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ، صفات تنزیہیہ اور صفات کمالیہ، یہ دونوں کا وہ ملاپ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس لیے بحمد ربہم، یہ با جو ہے یہ ملتبسین بحمد ربہم، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، کہ ایک طرف اللہ کی عیب، کہ اللہ کی کوئی عیب نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی عجز نہیں، عاجزی نہیں، بلکہ کمال کی ساری خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو مضمون شروع میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے
کہ عاجز نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تسبیح کرتے ہیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے، لہٰذا مانتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ ساری کمال کی صفات اللہ کے لیے ہے، لہٰذا وہی اللہ ہے جو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہدایت دینا کمال ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں تسبیح اور تحمید دونوں کی علت کیا ہے؟ ربہم، فسبحوا بحمد ربہم، وہ رب کی ربوبیت کی وجہ سے تسبیح و تحمید کرتے ہیں، رب کی ربوبیت کی وجہ سے تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ ہر لفظ میں اپنا کمال ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى علیحدہ ہوتے ہیں، دور رخ ہوتے ہیں، الگ رہتے ہیں، جنوبهم ان کے پہلو، ان کے کروٹ، عن المضاجع بستروں سے، خوابگاہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے، و طمعا امید کے ساتھ امید کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اب مزید 3 بلکہ 4 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر مظاہرہ جو عمل کا ہے وہ تو یہ ہے کہ بستر چھوڑا۔ زبانی طور پر یدعون ربہم، اب دعا ہے، اب یہ قولی ہو گیا، اور دل کی کیفیت یہاں کیا ہے؟ خوفا و طمعا۔ اب وہ 3 جو وہاں پر تھی، یعنی عملی، قولی اور قلبی، وہی تینوں کیفیات یہاں بھی ہیں۔ وہاں پہ دل کی کیفیت یہ تھی کہ تکبر کوئی نہیں، یہاں دل کی کیفیت یہ ہے کہ خوف اور طمع ہے، عذاب کا خوف بھی ہے، ثواب کی امید بھی ہے، یہ ہے خوف و طمع، دل کی کیفیت یہ ہے۔ وہاں زبانی طور پر یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید ہے، یہاں زبان سے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور وہاں عملی طور پر کیا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے، یہاں کیا ہے کہ بستروں کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک چیز یہاں اب پلس کر دی، وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مالی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، مال سے۔ تو جانی اور بدنی کے ساتھ ساتھ اب مالی بھی۔ وہ دن والے اعمال تھے نا، تسبیح کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، مگر راتوں میں بھی غافل نہیں ہیں، وہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت والے لوگ ہیں۔ اب ان تمام صفات میں ہم نے خلاصے میں بھی اور ان آیات کی تفسیر میں بھی 2 لفظوں کو زیادہ فوکس کیا کہ یقین کرنے والے وہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور جو قربانی دیتے ہیں۔ قربانی دیتے ہیں کا کیا مطلب؟ جان کی قربانی دیتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں۔ تو مالی بھی آ گیا اس میں، یہ جانی دونوں آیات والی باتیں آ گئی۔ یہ جو عبادت کرنا ہے اس کے لیے تو کچھ قربانی دینی ہے، اور قربانی ہے کہ اس عبادت پر، دعا پر، تسبیح پر، تحمید پر اپنا وقت لگائیں اور اس پر اپنا مال خرچ کریں۔ یہ انفاق، یہ سب قربانی ہے۔ اور دل کی کیفیت میں یہ ہے کہ تکبر نہیں اور خوف اور طمع۔ بستروں کو چھوڑتے ہیں سے مراد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھتے تھے، پھر عشاء پڑھتے تھے۔
تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، مغرب کے بعد ڈائریکٹ جا کے سو نہیں جاتے بلکہ عشاء کے بعد سوتے ہیں، مغرب کے بعد نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مراد اس سے یہ کہ وہ عشاء پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ یعنی وہ عشاء اور فجر دونوں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، کہ پوری رات ان کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور جمہور اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ مراد تہجد ہے، کہ وہ راتوں کو اٹھ کر بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اقوال اس میں شامل ہے کہ جب وہ نیند کو قربان کر کے بستروں کو چھوڑتے ہیں تو رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ خوف و طمع، خوف کو مقدم ذکر کیا کہ اس نیک بندے کی اپنے گناہوں اور کوتاہی میں زیادت کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ ہم بڑے خطا کار ہیں، تو خوف پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد طمع اور امید ہے۔ امید ایک وہ ہے کہ انسان کچھ اسباب استعمال کرے اور اس کے بعد پھر امید رکھے، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اور طمع ایسی امید کو کہتے ہیں جہاں اسباب کوئی نہیں۔ مومن اگر آخرت کی طلب کرتا ہے تو اس کی امید اصل میں رجا ہے، اس لیے کہ وہ عمل اور ایمان کے اسباب کو بروئے کار لاتا ہے، وہ اصل میں طمع نہیں ہے، وہ رجا ہے۔ مگر یہاں رجا کی جگہ طمعن کا لفظ اس لیے ذکر ہے کہ یہ بندہ مومن اپنے ان ظاہری اسباب پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے امید ثواب ایسا رکھتا ہے گویا کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا اور اس کا کوئی سبب نہیں۔ تو طمع کا لفظ اس لیے ذکر ہے کہ گویا اسباب اور اپنے اعمال پر اس کو اعتماد نہیں، بلکہ رب کی رحمت پر امید لگائے بیٹھا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جو جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بے شمار نعمتیں اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ایسے مخلصین اور قربانی دینے والوں اور عبادت گزار لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس جو اجر و ثواب اور نعمتیں اور لذتیں رکھی ہے اس کو کوئی نفس نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ ایسی عالم غیب کی عظیم نعمتیں ہیں کہ اس دنیا میں اس کے نام تو ہیں، اس کی پوری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فلا تعلم کا یہ معنی ہے کہ نہیں جانتا، قرآن و حدیث میں تو موجود ہے، ہم تو جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ فلا تعلم یعنی اس کی حقیقت تک رسائی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر گزرا نہیں۔ اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، جو اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، خوشیاں رکھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد جو خوشیاں اور لذتیں اور نعمتیں رکھی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا یہ انداز نہایت مبالغہ اور عظمت کا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کوئی اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے۔ اعمال اس کا ایک ذریعہ سبب ہے اور اصل تو اللہ کی رحمت ہے، اور جزاء مفعول مطلق ہے یا حال ہے کہ یہ بدلہ ہے، اس حال میں کہ یہ بدلہ ہے، یا دیا جائے گا بدلہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔